بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں چند ایسے امور پہ بات کرنی ہے کہ جن کو جلدی بجا لانا یہ اسلام کی تعلیم ہے، جبکہ عمومی طور پہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کسی بھی چیز میں جلدی کی جائے۔ کانا یقال العجلۃ من الشیطان الا فی خمس، یہ کہا جاتا ہے کہ 5 چیزوں کے علاوہ جلدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی کسی کام کو بہت جلدی میں کر دینا، بلا سوچے سمجھے کر دینا، اس کے نتائج اور اس کے عواقب کو جانے بغیر کر دینا، گویا اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا مزاج ہے دھیمے دھیمے چلنا، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ چلنا۔ لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارا معاشرتی رویہ یہ ہے کہ ہم خام خواہ ان کے اندر تاخیر کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ان کو جلدی سے بجا لائیں، ہم ان کاموں میں بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اطعام الطعام اذا حضر الضیف، کہ جب مہمان آ جائیں تو ان کی مہمان نوازی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس حوالے سے اپنے معاشرتی رویے کو دیکھیں کہ مہمان جب بیٹھ کے تھک جاتے ہیں تب کھانا شروع کیا جاتا ہے، عمومی طور پہ شادی بیاہ کے کھانے میں، دعوتوں کے کھانے میں، اور وہی لوگ اگر کسی دینی مجلس میں یا کسی دینی یا روحانی تربیت کی نشست میں آئیں تو ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں نماز کے لیے آئیں اور 1 منٹ کا اوپر نیچے ہو جائے تو ان کے لیے مسجد میں بیٹھنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور وہی لوگ شادیوں کی مجالس میں، ولیمے اور نکاح کی مجلسوں میں جب جاتے ہیں تو جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اس سے گھنٹوں لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ نہ تو ان کو تشویش پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو اس بات کی کوفت ہوتی ہے کہ اتنی تاخیر ہو چکی ہے، کھانا کیوں نہیں شروع ہوا۔ یہ ایک غلط رویہ ہے کہ ہم تاخیر سے مہمانوں کے آنے کے بعد ان کو بٹھا کے انتظار کروا کے جب وہ لوگ تھک جاتے ہیں تب کھانا شروع کیا جاتا ہے، تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ اطعام الطعام اذا حضر الضیف، کہ جب آپ کے مہمان آ جائیں تو ان کے مہمان نوازی میں آپ کو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر سے بچنا چاہیے، جس قدر جلدی ممکن ہو آپ ان کی مہمان نوازی کریں۔ وتجہیز المیت اذا مات، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے؟ وہ جی فلاں شہر سے یہ فلاں ملک سے اس کے عزیز آ رہے ہیں تو لہٰذا ان کے آنے تک ہم میت کو دفن نہیں کر سکتے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ کئی دن تک اس کو سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے میت کو کسی کے انتظار کے لیے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وتجہیز المیت اذا مات، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں، اس کے دفن کرنے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور وہ تاخیر گناہ کا سبب بنتی ہے۔ اسلام کے ہاں بڑی ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو مرنے والے کو اس کی قبر تک پہنچا دیں، نماز جنازہ پڑھیں اور اس کی تجہیز و تکفین کو آپ جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وتزویج البکر اذا ادرکت، کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بلا وجہ اپنی بیٹیوں کو کہ جب وہ جوان ہو جائیں ان کو اپنے گھر میں بٹھانا نہیں چاہیے، خدا نہ خواستہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی ذمہ داری ان کے والدین پہ پڑتی ہے۔ تو لہٰذا جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو فوراً جتنی جلدی ممکن ہو
آپ ان کو الوداع کر کے رخصت کر کے ان کے ہاں آپ ان کی شادی کر کے آپ ان کے گھر میں ان کو روانہ کر دیں۔ اس کے اندر کسی وجہ سے تاخیر نہ کریں۔ یہ جو تاخیر ہے یہ اسلام کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بلا وجہ آپ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ إِذَا وَجَبَ، قرض کے لوٹانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور جو اس کی مدت طے تھی وہ آ چکی ہے، آپ اس کو لنگر آن نہ کریں، بلا وجہ ٹال مٹول سے کام نہ لیں، اپنے قرض کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بوجھ ہے، اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش کریں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، تو آپ نے پوچھا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کے اوپر قرض ہے۔ فرمایا اس کے ترکے میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ عرض کیا حضور اس نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، تو قرض کہاں سے ادا کریں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، اے میرے صحابہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یعنی قرض کو نہ لوٹانا، قرض کو ادا نہ کرنا یہ اس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جس کے اوپر قرض تھا اور اس نے اپنا قرض واپس نہیں لوٹایا۔ تو جب انسان اپنا قرض کسی سے قرض لے، قرض کی میعاد آ جائے، مدت آ جائے تو اس کو فوراً واپس کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ توبۃ من الذنب اذا اذنب، خدا نخواستہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی سے اس گناہ سے توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے۔ جناب مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے وقت کے شروع ہونے پہ فوراً نماز ادا کر لینی چاہیے، بلا وجہ اپنی اس نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو آپ اس کے اندر تاخیر نہ کریں، فوراً نماز جنازہ پڑھ کے مرنے والے کو سپرد قبر کریں، اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر انسان کو اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ امور ہیں کہ جن میں عمومی طور پہ ہم غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں، معاشرتی سطح پہ ہم ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو آسان کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔